خواتین و حضرات، پروجیکٹ اوارڈ ہو گیا آپ کو، آپ نے وہ انیشل سٹیپس بھی لے لیے کہ کیا کرنا چاہیے وین اے پروجیکٹ از اوارڈڈ. میرے نزدیک، میری ایکسپیرینس کے مطابق سب سے پہلے کنورسیشن کرنی چاہیے، بیکاز عین ممکن ہے کہ پرائس میں کچھ فرق آ جائے، ٹائم لائن میں کچھ فرق آ جائے، اور فری لینسنگ از آل اباؤٹ مینٹیننگ یور ٹائم لائن، میٹنگ اٹ، اینڈ آف کورس دا پرائس وچ یو ول گیٹ ایز اے فری لینسر ٹو فنش اے پروجیکٹ. یہ دو باتیں ہوتی ہیں نا، تیسری بات تو کوئی نہیں ہوتی. اب جناب، ایزیومنگلی آپ کے اور کلائنٹ کے بیچ میں کمیونیکیشن ہو گئی، بات چیت ہو گئی، معاملات طے پا گئے، پرائس پہ بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، ٹائم لائن میں بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ جو کہ پروفیشنل اپروچ ہے وہ ایک انوائس سیٹ اپ کرنے پڑتی ہے اپنے اینڈ پہ، ناٹ آن دا فری لانس مارکیٹ پلیس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ انوائس نہیں جائے گی، وہاں بھی جائے گی، بٹ یہ ضروری ہے کہ آپ ایز اے پروفیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس پہ انوائس ریز کرنے سے پہلے ایک اپنی ٹیمپلیٹ کلائنٹ کے حوالے کر دیں. دس کوڈ بی این ایکسل فائل، یہ ورڈ ڈاکومنٹ بھی ہو سکتی ہے. میں جنرلی پریفر کرتا ہوں ایک ایکسل فائل جس پہ میں تھوڑا سا ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے، اور اس ایکسل فائل میں ان پروجیکٹ کی ڈسکرپشن، پروجیکٹ کی ٹائم لائن، اور پروجیکٹ کی پرائس، اور پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن، یہ چار چیزیں. کیا ہوا؟ کنفیوژن ٹائم لائن اور ڈیڈ لائن کی. ہاں، ٹائم لائن ہے کہ ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے 2 ہفتے لگیں گے، ڈیڈ لائن ہے 2 ہفتے کے بعد اینڈ اس دن، کوڈ بی تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، جو آپ کا دل کرے اس دن پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہے. 4C کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور یہ سب کچھ آپ اپنی ایک کسٹم انوائس میں ڈالیں گے، اور PMB پروجیکٹ میسج بورڈ میں امپلائر کو کہیں گے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیجئے. یاد رکھیے گا کہ یہ سٹیپ اس لیے ضروری ہے کہ کل if there's an issue down the road you can pull that against employer. Burden of proof freelance marketplace میں in case of any issues, problems، آپ یعنی کہ فری لانسر پہ فال کرتا ہے. تو جب آپ اور ایز اے فری لانسر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو پھر کافی مشکلات، کافی دقتیں آپ کو ڈاؤن دا روڈ فیس کرنا پڑیں گی. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ پروپوزل کو اپنے طور پہ کریٹ کریں، امپلائر کو بھیجیں، اور اسے کہیں کہ اس کی انفارمیشن آپ کو ویٹ کر کے دے کہ اس ایگری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس انوائس سے. اور چونکہ پرائس بڈ میں آلریڈی جاتی ہے، ٹائم لائن بڈ میں آلریڈی جاتا ہے، تو کلائنٹ کو کیا آبجیکشن ہونا ہے. بٹ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹری پروف رہ جاتا ہے. وہ ڈاکومنٹری پروف کیسے آپ کے کام آئے گا؟ آئی ول ایکسپلین دیٹ ڈاؤن دا روڈ. یہ انوائس پیٹرن، اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی قسم کا ہو سکتا ہے. اگر آپ گوگل کریں گے انوائس پیٹرن تو آپ کو سینکڑوں انوائس پیٹرنز نظر آئیں گے سمپل گوگل سرچ کرنے سے. میں جو ٹیمپلیٹ یوز کرتا ہوں وہ میں سپورٹڈ ڈاکومنٹس میں آپ LMS سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کے ساتھ. بٹ زیادہ اچھا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنی انوائس خود کریٹ کیجئے، اور وہ پروجیکٹ اوارڈ ہونے کے بعد فل کر کے امپلائر کے حوالے کر دیجئے ای میل کے تھرو. کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، ای میل کے تھرو نہیں کرنا دوستو، آپ نے PMB میں ہی بھجوانا ہے. آل کنورسیشن، ایوری ڈاکومنٹری پروف، ایوری فائل نیڈس ٹو اسٹے ایٹ، شاباش، PMB ہی وہ چیز ہے. اگر کل کو آپ پہ کوئی آئی برو ریز ہوگی، آپ پہ کوئی آبجیکشن لگائے گا، آپ پہ کوئی الزام لگائے گا، آپ نے آرام سے ہنس کے کہنا ہے اس تاریخ کو میں نے یہ کام کیا تھا، میرے پہ آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں. سیم گوز فار دا انوائس ایز ویل، ایون دو اٹ از ناٹ مینڈیٹری فار اے فری لانس مارکیٹ پلیس، بٹ یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہے جس کی سمجھ بہت لیٹ آئی مجھے، مار کھا کے. طریقہ کار یہ جو جادوئی چابی ہے بڑی دیر سے سمجھ لگی. انوائسز تو اپنی بھی کریٹ ہوتی ہیں فری لانس مارکیٹ پلیس پہ، بٹ آپ کا ڈاکومنٹری پروف نہیں رہتا. ڈاکومنٹری پروف جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے مینٹین کرنا. آپ کے آگے بھی کام آئے گا یہ کہ جب آپ فائل ریٹرن کرتے ہو تو یو کین ایکچولی گیو آل دیز انوائسز ٹو یور لائر ایز ویل فار ٹیکس ریٹرن. اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اب تو خیر ID کارڈ سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں NTM کے ٹیکس ریٹرن کے فار FBR.
تو بہت مینڈیٹری ہے یہ انوائس مینٹین کرنا فار یور سیلف ایز ویل ایز فار امپلائر. کیپ ڈوئنگ اٹ.